اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور چونکہ یہ سب سے متعلق ہے، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بیوی کے بغیر بندہ ہو سکتا ہے، پڑوسی کے بغیر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، بہت سوں کی ہوئی ہے لیکن بیوی پاکستان ہے، بہت سوں کی ہوئی ہے اور دے کے فارغ ہو چکے ہیں وہ، لیکن ہر ایک کا واسطہ پڑوسی سے پڑتا ہے، بیچلر کا بھی اور شادی شدہ کا بھی، مسافر کا بھی۔ اور جب آپ قسمیں سنیں گے پڑوسی کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ امتحان ہے جو سال میں ایک بار نہیں بلکہ ہر لمحے ہمیں درپیش ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حج میں سب سے زیادہ جو بڑا امتحان ہے وہ صبر ہی ہے، اور اسی سے ہمیں پالا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھی بدلتے رہتے ہیں۔ حرم میں کچھ اور ہوتے ہیں، پھر منا میں کچھ اور ہوتے ہیں، پھر عرفات میں کچھ اور ہوتے ہیں، مزدلفہ میں کچھ اور ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق کو ادا کرنا ہمیں آ جائے۔ تو پڑوسی کے حقوق سے متعلق ہمارا آج کا جو درس ہے وہ ہوگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی غلامی کرو، اور اس میں کسی اور کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بدلہ نہیں احسان۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور جیسا کہ بارہا یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جن سے ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی زیادہ تاکید فرماتا ہے، چونکہ ہمارا نفس اس کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کے لیے اس میں اجر بھی زیادہ رکھے۔ رشتہ داروں کو دینے میں اجر کم ہونا چاہیے تھا کہ بھئی تمہارا بلڈ ریلیشن ہے، تم نے انسانی ہمدردی اور خون کی ہمدردی میں دیا ہے، تو اس میں سے ہم اتنا کم کر لیتے ہیں، اس میں زیادہ دیا جاتا ہے۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں، اس کی مدد کرنے میں زیادہ اجر ہوتا ہے، اس لیے
کہ رشتہ دار کی مدد کرنے پر دل نہیں کرتا، رشتہ دار نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہوئی ہوتی ہے، اس سے ہمیں کافی اذیتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، نفسیاتی بھی، مالی بھی، جسمانی بھی. تو پھر بندہ جب اس کو تکلیف آئے تو بندہ انجوائے کرتا، کہتا ہے میری پڑ گئی ہے اس کو. تو اللہ نے کہا نہیں، پڑ گئی والی نہیں، تم اس کی مدد کرو تاکہ تمہیں نہ پڑے کل. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرو، اس لیے کہ یہ لاوارث ہوتے ہیں، ان سے دنیاوی بینیفٹ کوئی نہیں ہوتا. آپ بڑے کی مدد دوڑ کے کرتے ہیں اس لیے کہ کل جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کی مدد کرے گا، تو اس میں تجارتی ذہن ہوتا ہے بندے کا. میں آج اس کی شیول لینے میں مدد کرتا ہوں، کل یہ کرین لینے میں میری مدد کرے گا. یہ ثواب والا کام نہیں ہے، یہ تو بزنس ہے. کہا جن سے تمہیں امید نہ ہو، یتیم میری کیا مدد کرے گا، وہ تو خود روٹی کو ترستا ہے، مسکین میری کیا کرے گا، لہٰذا اس کی جو بھی مدد کرے گا بندہ اللہ کی خاطر کرے گا، لہٰذا اس میں اجر زیادہ ہے. والجار ذی القربى، اور وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، چونکہ اس کے زیادہ حقوق ہیں. ایک رشتہ داری والا ہو گیا، ایک مسلمانی والا ہو گیا، ایک پڑوسی والا ہو گیا. والجار ذی القربى والجار الجنب، اجنبی پڑوسی ہے تمہارا، وطن کے لحاظ سے بھی اجنبی ہے، مذہب کے لحاظ سے بھی اجنبی ہے. وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمہارا اگر پڑوسی ہے. اب دیکھیں قرآن حکیم جو پڑوسی کے لیے لفظ لے کر آیا، اس کا جو نام رکھا ہے، تو وہ جو عربی کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ وہ جو بھی اصطلاح استعمال کرتا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ مصطلحات جو تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں وہ مطلب اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہم کہتے ہیں نماز، نماز کے لیے کہا جاتا ہے نماز خواندن، نماز پڑھنا. ہم سارے اس کا ترجمہ ہم نماز پڑھتے ہی ہیں، صرف ریڈ می فائل ہے. یہ نماز پڑھنا، نماز خواندن، یہ فارسی کا لفظ، عربی کا لفظ ہے الصلاۃ، اور یہ سمندر ہے معنوں کا. الصلاۃ کا مطلب ہے تقرب، اسی سے بنا اتصالات، کمیونیکیشن. یہ بندے اور رب کے درمیان کمیونیکیشن ہے، یہ الصلاۃ اتصال ہے. پھر صلاۃ سے گرمی بھی ہے، ریچارجنگ ہے اس میں. پھر صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں. تو نماز ساری کی ساری اول سے لے کر آخر تک دعا سے شروع ہوتی ہے، دعا پہ ختم ہوتی ہے. درمیان میں درود ہے تو وہ بھی دعا ہے، تحیات ہے تو وہ بھی دعا ہے. تو الصلاۃ کے اندر بہت سارے معنی ہیں، جبکہ نماز کے اندر جو ہے وہ صرف خواندن ہے، پڑھنی ہے بس. جبکہ نماز کے ساتھ قیام ہے، اقیم الصلاۃ، قائم کرو. قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ نیٹ ورک آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا، آدھا ڈاؤن لوڈ ہوا اور نیٹ ورک غائب ہو گیا. وہ ڈاؤن لوڈ ہوا وہ بھی بیڑا غرق ہو گیا اس کا. اپلوڈ کر رہے ہیں، آدھی کی ہے، 2 گھنٹے لگا دیے اور نیٹ ورک چلا گیا، چلیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اقیموم، قائم رکھو اس کو نیٹ ورک. جار کا مطلب ہے پناہ میں آیا ہوا شخص. اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لے. وعز جارک، اے اللہ پاک جو تیری پناہ لیتا ہے وہ عزت پا جاتا ہے، باقی جس کی بھی کوئی پناہ لیتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. ہمارے بڑے بڑے لیڈر جب لیتے ہیں ایگزائل، خود ساختہ جلا وطنی جب اختیار کرتے ہیں تو ذلت کی زندگی جیتے ہیں، نظروں سے گر جاتے ہیں ان کی. وہ ان کو وزارت خارجہ میں گھسنے نہیں دیتے. سوائے اللہ کی ذات کے جس کی پناہ میں بھی جاؤ گے، جو ہمارے یہاں لوگ قتل کر کے یا کوئی بڑا جرم کر کے علاقہ غیر میں چلے جاتے تھے، وہاں پناہ لیتے تھے، ان کے حقے بھرتے ہیں وہاں وہ جن کی پناہ میں جاتے ہیں.
ذلیل ہو کے وہاں پر رہتے ہیں، کتے کی طرح ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے. عز جارو کا، اللہ پاک جو تیری پناہ میں آ گیا وہ عزت پا گیا، اس لیے کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو گیا. تو جار کا مطلب ہے پناہ میں آیا ہوا شخص، جو آپ کے پڑوس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا. عز جارو کا، تو جار کا مطلب ہی امن میں آیا ہوا شخص ہے، پناہ میں آیا ہوا شخص ہے. اب نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی اور کو بھی نہیں پہنچانے دینا، آپ نے، وہ آپ کی پناہ میں آیا. آواز صحیح ہے جی؟ ایکو آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے آواز. والجار الجنب، اجنبی جار. والصاحب بالجنب، اور جو تمہاری سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے، رائٹ یا لیفٹ، آگے یا پیچھے. اب ان معنوں میں آپ دیکھیں گے باقاعدہ اس کی بریکٹ میں کہا گیا ہے کہ صاحبک فی التعلم او فی المکتب او فی الصناعہ، تمہارا وہ ساتھی جو اسکول میں، مدرسے میں، آفس میں یا کسی فیکٹری میں، وہ بھی تمہارا جار رہے. تمہاری کرسی کے ساتھ جس کی کرسی لگی ہوئی ہے، تمہارے سامنے لگی ہوئی ہے، وہ آفس میٹ جسے آپ کہتے ہیں، شریعت اس کو جار کہتی ہے، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے. تو آپ گھر سے نکلے تو پڑوس سے نکلے، ٹھیک ہے. کمرے میں بھی آپ کے پڑوسی ہیں، اصحاب جو رہتے ہیں ڈیرے میں، اور آپ کے فلیٹ کے رائٹ لیفٹ سامنے جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں. آپ نکلے تو پڑوس سے نکلے، اور جب آپ ٹیکسی میں بیٹھے تو پڑوس میں بیٹھے. آپ کے دائیں بائیں جو بندہ بیٹھا ہے، اب آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اگر وہ دب گیا تو آپ اسے سوری کریں اور اسے کہیں کہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہے. تو ہوئی بھی تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، اور کہتا ہے یار یہ کوئی بندے کا پتر ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. یعنی آپ نے کسی صورت میں، آپ کیوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے آگے پیچھے جو بھی بندے ہیں وہ صاحب بالجنب ہے، اس کے آپ پر حقوق لاگو ہیں. آپ اس کو تنگ مت کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، ٹیکسی میں، پھر بھول گئے کہ ان کے بندے دائیں بائیں اور بھی 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے فون نکالا اور پھر شروع ہو گئے جناب علی، بھائی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی سونا چاہتا ہے بیچارہ، کسی کے اور مسائل ہیں. تو صاحب بالجنب، تمہارا دا پرسن beside you، ادھر ہے یا ادھر ہے یا آگے ہے یا پیچھے ہے، اس کا بھی تم نے احسان، اگر اس سے غلط، یہ نہیں کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی، اس سے بھی ہو گئی ہے تو تم نے اوائڈ کرنا ہے. تم نے احسان کرنا ہے، اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے. پتہ نہیں اس بندے کا آئی کیو کیا ہے، تم نے سنبھالنا ہے معاملہ. اسی طرح جب حج پر بندے نکلتے ہیں تو جب گاڑی میں یا بس میں بیٹھتے ہیں تو پوری بس پڑوسی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں، سہولت فراہم کریں، اسے فیسیلیٹیٹ کریں. آپ ایک چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو تکلیف ہو گئی، آپ کے پاس دوائی ہے اور کوئی بندہ بیمار ہو گیا، آپ کے پاس ایموڈیم ہے، اسے پیچس لگ گئے ہیں، اب آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ مجھے پیچس لگیں گے تو کھاؤں گا. او بھائی تم دعا کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں پیچس لگے ہی نہ؟ تم اس کی مدد کر دو گے، اللہ پاک تمہیں بیمار کرے گا ہی نہیں. لیکن اللہ کے لیے کیا نا تم نے، تو اللہ پاک کمپنسیٹ کرے گا اسے. اس کی مدد کر دو، تم اس کو دوا دے دو، دیکھا جائے گا. چپے چپے پہ فارمیسی ہیں، جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو لے بھی لینا تم. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بندے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ کتے میں یہی عیب ہوتا ہے، باقی ساری خوبیاں اس کے اندر. کتا بڑا وفادار جانور ہے، بھوکا رہ کے بھی مالک کا در نہیں چھوڑتا، گلا نہیں کرتا، امید وابستہ رکھتا ہے. وہ جوتا بھی پھینکے تو سمجھتا ہے کھانے کی کوئی چیز پھینکی ہوگی، دوڑ کے جاتا ہے. 2-3 دن کا بھوکا بھی ہو اور چور آ جائے، کوئی اوپرا آدمی آ جائے تو وہ بھونکتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جی بھوک ہڑتال ہے، جی قلم چھوڑ ہڑتال ہے، جی آج میں نے بالکل بھونکنا ہی نہیں ہے، 2 دن سے اس نے کھانا نہیں دیا، ہم بھی ریلوے نہیں چلائیں گے. وہ بڑا وفادار ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اتنا عرصہ اگر کھلاتا رہا ہے
اس میں صرف ایک عیب ہے کہ وہ اپنی سوچتا ہے ہڈی دبا دیتا ہے، بس اس ایک عیب کی وجہ سے وہ نجس ہو گئے. تو یہ جو ہڈی دبانے والی عادت ہے نا ہماری، یہ جب تک نہیں مرے گی نا، وہ کہا کتی مرے فقیر دی جری کاؤں کاؤں نت کرے. یہ تصوف میں کتی کو ہی مارتے ہیں نا، کہ یہ ہر وقت اس کا منہ کھلا ہی رہتا ہے، حل میں مزید حل میں مزید. تو حج پہ یہ کتی مارنے بھیجا جاتا ہے، اور یہ وہاں زیادہ بھونکتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی ہے، کھانے پہ پینے پہ. یعنی زیادہ تر لڑائیاں دو ہی چیزوں پہ ہوتی ہیں، ایک کھانے پینے پہ کہ جی میں نے بھی 100 ریال جمع کروایا تھا اور مجھے کم ملے یا ملے ہی نہیں، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا کھانے کے بعد پھر ٹوائلٹ کے بعد لڑائی ہوتی ہے، زیادہ تر اسی پہ مارا ماری ہوتی ہے. لیٹنے میں آگے پیچھے ہو گئے، جگہ تنگ ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئے، اس پہ لڑائی ہوتی ہے. تو ہم جو امتحان دینا چاہتے ہیں ہم قدم قدم پر فیل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایگزٹ پول. جو لوگ ووٹ کاسٹ کر کے باہر نکلتے ہیں ان سے وہ پوچھتے ہیں کس کو دیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اور ایگزٹ پول کی بنیاد پر پھر وہ پہلے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نتائج دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں پارٹی لیڈ لے رہی ہے ایگزٹ پول کے مطابق، اس لیے کہ وہ 99% جو ہے وہ درست ہوتے. آپ حاجیوں کا ایگزٹ پول لے لیں گے تو یہی فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میدان عرفات کے اجتماع کو شریعت میں حشر اصغر کہا جاتا ہے. قیامت کے دن جو ہوگا حشر، وہ حشر اکبر ہے. تو یہ حشر اصغر ہے، وہی نفسا نفسی یہاں دیکھنے کو ملتی ہے جو قیامت کو سنا تھا کہ ہوگی. ایگزٹ پول لیں آپ حاجیوں کے، کوئی حاجی آ کے یہاں بس رکے پاکستان سینٹر کے پاس، بہت اچھی لوکیشن ہے، یہاں آ کے لوگ پھر آگے اپنے گاڑیوں میں جاتے ہیں، رشتہ دار یہاں آ کے انتظار کرتے ہیں، تو بس یہاں آ کے رکتی ہے. آپ حاجیوں سے پوچھیں جی اس حاجی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس حاجی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے کیا کیا تھا، آپ کا کیا. وہ ہر حاجی یہ کہے گا کہ میرے سوا کسی کا حج نہیں ہوا بھائی صاحب، حج کے یہ تو فراڈ کرنے گئے تھے. ایگزٹ پول بتا دیتا ہے کہ ہم فیل ہو گئے. صاحب بالجم، جو ہمارے ساتھ ہے ہم نے اس کو سہولت دینی ہے، ہم یہاں سہولت دینے آئے ہیں، مجھے اس کی تکلیف دور کرنے بھیجا گیا ہے. اب ڈاکٹر ہیں، اب دیکھنا ڈاکٹر جو ہے وہ جس سیلاب زدہ علاقے میں جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کے کپڑے بھی بھرے جاتے ہیں بیچاروں کے، وہ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ٹائم پہ ان کو بھی کھانے کو نہیں ملتا ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہم علاج کرنے آئے. ہم نے جان بوجھ کے، غیر پارلیمانی لفظ ہے لیکن استعمال کرنا بھی ضروری ہے، کہ ہم نے جان بوجھ کے پنگا لیا. اچھے بھلے کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے ڈیفینس میں، خام خواہ شوق چڑھا ثواب کا کہ چلو یار ہم بدین چلتے ہیں، فلاں جگہ چلتے ہیں، لوگ بڑے باہر پڑے ہوئے چل کے ان کی مدد کرتے ہیں. وہاں جب گئے تو گرمی اور کھانے کو کوئی نہیں اور پانی بھی صاف کوئی نہیں، تو پریشان ہو گئے. لیکن ان کی چونکہ پہلے سے مائنڈ سیٹ ان کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں، لہذا وہ مدد کرتے ہیں اور اپنی تکالیف برداشت کرتے ہیں. اسی طرح حاجی حضرات بھی خود ہی طے کرتے ہیں کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، بھائی صاحب بہت ہو گیا ہے. اب وہ جو سیپ کھیلتے ہیں نا وہ پھر پتے سمیٹتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے بہت گناہ کر لیں یار، اب چلتے ہیں، پھر سمیٹتے ہیں سارے چل کے، بعد میں پھر دیکھیں گے نئے سرے سے. خود ہی طے کیا ہے، خود ہی احرام باندھا ہے. لیکن جو چیزیں ان کے ساتھ اتارتے چلے جاتے ہیں نا. دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک شارٹ کٹ ڈیلیٹ کر دیا اپنے مانیٹر سے، ڈیسک ٹاپ سے، اور آپ نے سمجھا کہ آپ نے بوجھ ہلکا کر دیا کمپیوٹر کا. یار دیکھو اب صرف 2-3 شارٹ کٹ رہ گئے، پروگرام سارے پیچھے پڑے ہوئے. ہم کپڑے اتار دیتے ہیں لیکن ہمارے اندر سے وہ چودھری نہیں نکلتا، وہ اندر پروگرامز میں پڑا ہوا ہے. ہم نے صرف شارٹ کٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا اور ہم نے سمجھا جناب ہم مر گئے، ہم نے تو کفن پہن لیا. تو شریعت ایک ایک کر کے کہتی ہے کہ نہیں، ان انسٹال کرو ان کو، پروگراموں کو.
تب جا کے تو بوجھ ہلکا ہوگا تمہاری انسانیت پہ جو پڑا ہو، تمہارے دماغ پہ جو پڑا ہو۔ ان کپڑوں کے ساتھ وہ سارا جو تکبر تمہارے اندر بھرا ہوا ہے، وہ جو تعصب بھرا ہوا ہے کپڑوں کا، کندورے کا، پینٹ کوٹ کا، سلوار قمیض کا، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے سب کو اور بڑا عزیز ہوتا ہے، تو وہ کپڑے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ تعصب، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ سٹیٹس کا ہے، چاہے وہ جینڈر کا ہے، اس کو الگ رکھ دو۔ جوتے بھی اتار دو، جوتے بھی جو ہے یہ بھی بندے کے اندر تکبر برتے ہیں۔ یہ اٹیلین شوز ہیں اس کے جناب علی، اتنے کے ہیں، اور یہ عربوں کے جوتے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، 250 300 400 400 900 کے ان کے جوتے ہوتے ہیں۔ کسی کا نام بلبل ہے، کسی کا فردوس ہے، کسی کا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا۔ کہا تم بھی اتارو اور یہ 3 ریال والی تم بھی پہنو، تمہارے اندر کا بدو بھی مارنا ہے ہم نے، لیکن نہیں مرتا۔ ہم ان انسٹال نہیں کرتے، شارٹ کٹ ڈیلیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو شارٹ کٹ کریٹ کرنا کیا مشکل ہوتا ہے بھائی صاحب، ایک کلک کے ساتھ وہ سارا کچھ دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو صاحب بالجنب جو ہے، جو آپ کے ساتھ ہے بندہ، اس کے آپ پر بڑے حقوق ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی دفتر میں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، مختلف مذاہب کے ہیں، تو بندے کے اندر یہ جذبہ کبھی کبھی بڑی بری طرح بھڑک اٹھتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ اپنے مذہب کا مزہ چکھائے، یار یہ ہم نے جو ہمارا مذہب ہے یہ بھی چکھ کے دیکھو ذرا۔ تو ہم ان کے ساتھ کیسے بات کریں، یہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ کسی کو مذہب کی تلقین کرتے ہیں اور وہ آپ کی کمپلین کر دیتا ہے کہ جی یہ بندہ مجھے فورس کر رہا ہے اپنا مذہب قبول کرنے کے لیے، کہ یہاں آپ کو پتہ 6 مہینے سزا اور ڈیپورٹ ہے اس کے لیے، آپ کسی کو زبردستی اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، زبردستی تیرے رب نے کرنی ہوتی تو اس زمین پر ایک بھی کافر نہ ہوتا، سارے مسلمان ہوتے، اور جب میں نہیں کر رہا تو تم کیوں کرتے ہو؟ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہتے وہ انکار کرے، میں نے موقع دیا ان کو۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لیں، بس وہ بندہ خود آپ سے پوچھے گا کہ بھائی صاحب کیا کھاتے ہو تم۔ یہ جو صحابہ نکلے تھے مختلف علاقوں میں تجارت کرنے گئے تھے، وہ تو ان کے کردار، ان کی تجارت نے، معاہدوں کی پابندی نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا تھا۔ ہمارے یہاں جو مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے اولیاء اللہ آئے، وہ اس علاقے کی قوم کے نہیں تھے وہ، اور ان کی تقریریں بھی ہمیں کوئی نہیں ملتی کہ انہوں نے جمعے کے خطبے دیے اور بڑی بڑی لمبی تقریریں کی ہوں۔ ان کا کردار ایسا تھا کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ وہ جو دلی ہمدردی ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے، انسان تو انسان، حیوان پر بھی وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو آپ اپنا کردار ٹھیک کر لیں، ٹائم پہ ڈیوٹی پہ جائیں، ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے کریں، جیسے کوئی آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ میں نے کہا تھا نا کہ جیسے اللہ آپ کے ساتھ دفتر میں موجود ہے۔ ہمارے جمعے کا موضوع یہی تھا نا کہ بھائی صاحب آپ حج پہ جا رہے ہیں تو اللہ کو ساتھ لے کر آئیں، چوم چاٹ کے وہاں مت چھوڑ آئیں۔ جیسے ماں باپ کو آدمی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر چھوڑ آتا ہے، ہفتے کے ہفتے جمعے کے جمعے جاتا ہے اور ماتھا چوم کے جناب علی، اور پھر اگلے جمعے تک چھوڑ کے چلا آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس طرح مت کرو کہ اس کو چوم چاٹ کے وہیں چھوڑ آئے کہ جی ہم آپ کو ساتھ لے جانا افورڈ نہیں کر سکتے، میرا بزنس تباہ ہو جائے گا اگر میں تجھے لے گیا تھا۔ یہ تو اتنی لمبی زندگی کیسے کٹے گی کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ تو نہیں آپ یہاں رہیں، میں عمرے پہ بھی آؤں گا، بس یہ کھلنے دے آپ عمرے کے ویزے، میں عمرہ بھی کر جاؤں گا، لیکن آپ یہیں رہیں، آپ ہمارے ساتھ مت۔ اللہ کو جب بندہ لے کے آتا اور سمجھتا ہے کہ دفتر میں اس کی نگرانی ہو رہی ہے، ایون کہ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں دفتر کے ٹائم میں، تو آپ حساب رکھیں کہ آپ نے 15 منٹ اس میں لگائے ہیں یا 20 منٹ لگائے ہیں، اور وہ ٹائم ایکسٹرا ٹائم آپ کام کریں، وہ آفس کا کام ٹائم چوری مت کریں۔
یہاں تک کہ آپ کا جو آفیسر ہے اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بہت دیانتدار ہے، اگر یہ نماز میں ٹائم لگاتا ہے تو ایکسٹرا ٹائم دیتا ہے۔ آپ دفتر پہلے بھی جا سکتے ہیں، جا کے اپنی فائلیں نکال کے کام کر سکتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس ٹائم کی کمپنسیشن کرتا ہے، تو اس کے دل میں آپ کو بتائے بغیر ایک احترام جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے صاحب بالجنب۔ اب اس کے بارے میں حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کوئی اتنا ایسا معاملہ نہیں کہ یہ ہابی ہے کہ جو چاہے اختیار کر لے جو چاہے نہ کرے، یہ تو ہمارے دین ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس کی بنیاد پر طے ہوگا کہ جنتی کون اور جہنمی کون ہے۔ یہ احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ بات بعد میں کرتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قالا، یہ دونوں کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے، ما زال جبریل یوصینی، جبرائیل اتنے اصرار کے ساتھ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے رہے، بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یوں لگا جیسے ابھی اگلا جملہ یہ آئے گا کہ وہ تمہاری جائیداد میں بھی تمہارا وارث ہے۔ اتنا انسسٹ کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ بس ابھی وہ یہ کہیں گے کہ یہ تمہارے جائیداد میں بھی شریک۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم کے حدیث۔ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہے مسلم کی حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ، جس دن تو گوشت پکائے، فاکثر ماءھا، اس میں پانی تھوڑا زیادہ کر دے، وتعاہد جیرانک، اور اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیج، اس ہانڈی میں سے۔ ایک تو اس میں برکت ہوگی، بیماری کوئی نہیں ہوگی۔ ہمارا یہی حال ہوتا ہے، کسی کو دیتے نہیں، دب کے کھاتے ہیں، پھر جناب علی اس کے بعد اینٹی ایسیڈیٹی، پھر سیرپ پیتے ہیں، کیا نام ہے اس کا جو ایڈوانس ہے، جی گیوسکون۔ تو وہ شیشی پہلے اٹھ کے نماز سے پہلے، ہم مسجد جانے سے پہلے 2 چمچ پی کے جاتے ہیں۔ پڑوسی کا حق نکال دیں گے تو بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ کانپ جاتا ہے جب یہ حدیث سنتا ہے، تو یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کون؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص اپنے شر سے اپنے پڑوسی کو پناہ نہیں دیتا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی نفی کر رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حقیقی مومن نہیں، ترجمہ جب کیا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم، وہ پھر بریکٹ دی جاتی ہے حقیقی مومن نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 نمبر مومن ہے، تجاری، یعنی یہ کوئی حقیقی کہہ دینے سے اس کا امپیکٹ کوئی کم نہیں ہوتا، زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ۔
یعنی وہ مومن ہے جو ووٹ ڈال سکتا ہے، لیکن قبر میں جب اس کی آئی ڈی چیک ہوگی تو سرور نہیں ملے گا، جعلی آئی ڈی ہے اس کی۔ اسی لیے قبر میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا سٹیٹس کیسے، کون کون سی سہولیات ملنی۔ جیسے جب آپ جہاز میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا بورڈنگ کس کلاس کا ہے، تو بورڈنگ کارڈ دے کے پھر آپ کو اس سیکشن میں لے جاتے ہیں کہ آگے چلیں یا پیچھے چلیں۔ تو قبر میں سب سے پہلے جا کے وہ باڈی نہیں دیکھتے، آپ احرام کے اوپر جو مرضی ہے لکھ دیں، وہ جو کفن ہے آپ کا اندر کیا انہوں نے یہ